اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین یا ہادی اہدنا الصراط المستقیم۔ السلام علیکم میرے پیارے ویورز، میں ہوں عامل محمد زبیر۔ آج کی اس ویڈیو میں کچھ خاص لوگوں کی نشاندہی کرنے لگا ہوں میں، اور جن لوگوں کی نشاندہی میں کرنے لگا ہوں اس ویڈیو میں، یہ لوگ کوئی عمل یا کوئی وظیفہ ہرگز نہ کریں، کیونکہ یہ لوگ کوئی بھی عمل یا کوئی بھی وظیفہ اگر کریں گے اپنی ان عادات کو ختم کیے بغیر، جن کی میں نشاندہی کرنے لگا ہوں، اگر اپنے اندر سے ان چیزوں کو ختم کیے بغیر، ان چیزوں کو اپنے اندر قائم رکھتے ہوئے آپ اگر کوئی بھی عمل یا وظیفہ کریں گے تو اس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنے والا۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ پہلے اپنے اندر سے ان عادتوں کو ختم کریں، پہلے اپنے آپ کو ان حرکتوں سے آزاد کریں، پھر کوئی بھی عمل کریں۔ اور بے شک اس ویڈیو کے بعد کھلا کے میرے اوپر تنقید کریں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میری ایک کوشش ہے چھوٹی سی کہ جو صحیح بات ہے، جو حق بات ہے، وہ اپنے دیکھنے اور سننے والوں تک پہنچائی جائے۔ اس میں کوئی میرے اوپر جتنی مرضی تنقید کرے، مجھے اس سے ذاتی طور پہ الحمدللہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ اور اگر کوئی سبسکرائبر ہے وہ بے شک اس کے بعد اس چینل کو سبسکرائب کر دے، نو ٹینشن۔ اور اگر کسی کو بات سمجھ آ جائے تو وہ دوسروں تک بھی پہنچائے، اسے شیئر کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے۔ اگر آپ روحانی مسائل میں کسی قسم کی رہنمائی کے لیے رابطہ قائم کرنا چاہیں تو ہمارا رابطہ نمبر ہماری ہر ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہوتا ہے۔ اور جن لوگوں کے حوالے سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ الحمدللہ ہم صرف یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز اپلوڈ نہیں کرتے، ہم اپنے کام کو جتنا اللہ پاک نے علم دیا ہے اس کے مطابق کرتے ہیں۔ پبلک ڈیلنگ ہوتی ہے، لوگوں کو ہم فیس کرتے ہیں، لوگوں کا ٹیلی فونک رابطہ بھی ہوتا ہے، لوگوں کا آنا جانا بھی ہوتا ہے۔ تو اپنے اس 20 سالہ تجربے کی بنیاد پہ میں یہ بات کر رہا ہوں جو آج آپ کے ساتھ کر رہا ہوں۔ فرسٹ آف آل یہ کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر کسی چیز کا کوئی وظیفہ کریں گے، کوئی عمل کریں گے، ان کی سوچ شاید یہ ہوتی ہے، جو میں سمجھا ہوں، کہ ہمیں نوکری ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کوئی کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کوئی بھاگ دوڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ وظیفے کے بہاف پہ ہمارے گھر میں چل کے آ جائے گی۔ ہماری جو بھی جاب ہے، ہمارا اپوائنٹمنٹ لیٹر جو ہے، ہمارے جو آرڈرز ہیں وہ ہمارے گھر پہ بیٹھے آ جائیں گے۔ بالکل غلط کنسیپٹ۔ یا ہمیں بیٹھے بٹھائے ہمیں تکیے کے نیچے سے پیسے ملنا شروع ہو جائیں گے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ والی باتیں لوگوں کے دل میں کیسے بیٹھی ہیں، کیوں بیٹھی ہیں، یہ ہمارے 2 نمبر عاملین اور 2 نمبر کتابیں لکھنے والوں نے جو بکواس لکھی ہے، اور جو 2 نمبر عاملین یہاں پہ یوٹیوب پہ بھی آ کے بکواس کرتے ہیں اور لوگوں کو جو بناوٹی قصے سنائے جاتے ہیں، یہ صرف اور صرف اس کا نتیجہ ہے کہ لوگ اس طرح کے خیالی پلاؤ پکاتے ہیں جس کی حقیقت ہرگز کوئی نہیں ہے۔ میں اسی لیے کہتا ہوں کہ دوسرے مذاہب کے لوگوں کو، ان کی مقدس جگہوں کو، ان کے مقدس جو
ہیں شخصیات ہیں ان کے بارے میں کوئی برا لفظ نہ بولا کرو، کیونکہ مسلم کمیونٹی درباروں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ وہی سلوک کر رہی ہے جو وہ خاص طور پہ ہندو مذہب کے انتشار پسند لوگ، شیطانی سوچ رکھنے والے، سارے نہیں، جو شیطانی سوچ رکھتے ہیں، وہ جو کچھ وہ دیوی دیوتاؤں کے نام لے لے کے، جو کچھ وہ ان کے نام پہ کرتے ہیں، وہی کچھ یہ لوگ، ہمارے مسلم لوگ درباروں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ وہی کچھ ہمارے مسلم لوگ جو ہے وہ بزرگان دین کا نام لے کے کر رہے ہیں۔ ایون کہ وہی کچھ اب یہ صبح 12 ربیع الاول ہے، نکل آئی 99% مداری اپنے کرتب دکھانے کے لیے۔ نبی پاک نے یہ کہا تھا کہ صرف یہ لائٹیں لگا لینا تو تمہارا فرض پورا ہو جائے گا۔ نبی پاک نے صرف یہ کہا تھا کہ ایفیشنسی مارنے کے لیے جو ہے وہ ویڈیو بنا بنا کے کھانے تقسیم کر لینا تمہارا مقصد پورا ہو جائے گا۔ نبی پاک نے صرف یہ کہا تھا کہ 400 بندہ اکٹھا کر کے گلے پھاڑ لینا تمہارا مقصد پورا ہو جائے گا۔ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ جو ان کی تعلیمات ہیں، جو ضابطۂ حیات، جو اخلاقیات ہمیں دی گئی، ان تمام چیزوں کو ہم نے فراموش کر دیا، اور ایک دن میں ہم اپنا مداری پن دکھانے کے لیے آ جاتے ہیں۔ یہ لائٹیں لگا لو، یہ کر لو، ہمسایہ بھوکا مر رہا ہو، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کسی غریب کی، کسی رشتہ دار کی بچی گھر بیٹھی ہے، اس کے بالوں میں چاندی آ رہی، اس کے لیے ہم نہیں سوچ سکتے۔ دکھاوے کے لیے ہمسائے نے 4 لڑیاں لگائی ہیں تو میں نے 40 لگانی ہے، یہ مداری پن کرنے آ جاتے ہیں۔ اور اسی مداری پن کا نتیجہ ہے کہ لوگ عملیات کے حوالے سے بھی ضرورت سے زیادہ خوش فہمیوں میں جھوٹے واقعات، جھوٹے قصے، جھوٹی کہانیاں سن سن کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ادھر میں تسبیح گھماؤں گا اور ادھر سے پتہ نہیں کیا سے کیا آنا شروع ہو جائے گا۔ جو لوگ یہ سوچ رکھتے ہیں وہ اپنی سوچ کو بدلے بغیر کوئی عمل نہ کریں، ان کو ان کی سوچ کے مطابق کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ دوسرے وہ لوگ، بڑا دکھ ہو رہا ہے مجھے یہ بات کرتے کہ جب ان کو کوئی چیز، کوئی عمل بتایا جاتا ہے، شرم نہیں آتی اور سوال یہ کرتے ہیں کہ جی نماز تو نہیں پڑھنی پڑے گی پابندی سے اس کے ساتھ۔ ان لوگوں کو بھی چاہیے کہ یہ کوئی عمل، کوئی وظیفہ نہ کرے، کیونکہ جو بندہ اپنے فرائض سے، جو بندہ اپنے فرض سے غافل ہے، اس کو یہ چیزیں بھی کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ اس کے بعد جن لوگوں کے اندر ناپاکی ہے، گندے خیالات میں آپ جو ہے وہ اپنا زیادہ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں، گندی چیزوں کو دیکھتے ہیں، راستے میں آتے جاتے ارد گرد آپ کی نظروں میں اگر شرم و حیا نہیں ہے، پاکیزگی نہیں ہے، آپ کی نظریں بلا مقصد اٹھتی ہیں، آپ کی نظریں کسی غیر کو دیکھ کے نہیں جھکتی، تو پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو وظیفچی بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کسی قسم کا کوئی عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ چوتھے نمبر پہ وہ لوگ جو ان بکواس چیزوں کو پڑھ کے، الٹی سیدھی سٹوریز اور کتابیں پڑھ کے، یا 2 نمبر عاملوں کی کہانیاں سن کے، وہ چاہے فیس ٹو فیس ہیں یا پھر انٹرنیٹ کے اوپر ہے، وہ لوگ جو ان چیزوں سے شوق رکھتے ہیں، جنات کو قابو کرنے کا، حاضرات کا، کہ میں یہ کر لوں گا، میرا ویزا لگ جائے گا، میرا یہ ہو جائے گا، میرا وہ ہو جائے گا۔ پچھلے دنوں میں ایک صاحب اس طرح کے تھے جن کو پھر مجھے مجبوراً بلاک بھی کرنا پڑا کہ جی آپ کوئی چیز ایسی بتا، آپ کوئی چلہ ایسا کروا دیں کہ میرا ویزا لگ جائے۔ جی خود نہیں گھر سے نکلنا، خود کچھ نہیں کرنا، میرے پاس تو کھانے کے لیے بھی نہیں ہے اس ٹائم، بس مجھے کوئی چلہ ایسا کروا دیں کہ میرا یہ ہو جائے، میرا وہ ہو جائے۔ جو اس طرح کی امیدیں لگا کے رکھتے ہیں نا، وہ اپنی سوچ کو بدلیں، عملیات کی حقیقت کو سمجھیں اور پھر عملیات کی طرف آئیں۔ اب میں نے یہ تو کہہ دیا کہ اس طرح کے لوگ کوئی عمل نہ کریں۔ اب ان کو سمجھانے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ میں بتاؤں کہ عملیات اور وظائف کام کیسے کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک عام فہم اور سادہ زبان میں سمجھانا بہت ضروری ہے۔ عملیات
اور وظائف کام اس طریقے سے کرتے ہیں کہ فار ایگزامپل ایک بندہ جو کوئی دکاندار ہے وہ ڈیلی کما رہا ہے 500 روپیہ، وہ ساتھ کوئی نہ کوئی نورانی عمل، قرآن برحق کی کوئی آیت، کوئی اسماء پاک میں سے کوئی اسم پڑھنا شروع کر دیتا ہے اور اپنے کام میں بھی محنت کرتا ہے، تو کیا ہوگا کہ اس کا دماغ کھلے گا، اپنے کام کو بہتر کرنے کے لیے جو ہے وہ اس کو مختلف آئیڈیاز ملیں گے، اللہ کی طرف سے اس کو نئے نئے طریقے، نئی نئی چیزیں ملیں گی اپنے کام کو امپروو کرنے کے لیے، اور جب وہ اس کے اوپر عمل کرے گا تو ہو سکتا ہے وہ 500 روپے سے 1000، 2000، 5000، 10,000 پہ چلا جائے۔ یعنی کہ جو چیز آپ کی چل رہی ہے اس میں آپ نے اس کلام برحق کو بھی جب شامل کیا اور اپنی کوشش اور اپنی محنت بھی لگن سے جاری رکھی، تو آپ کی وہ جو اس کام کو کرنے کی پاور ہے وہ بڑھ جائے گی، آپ کے راستے کھلنا شروع ہو جائیں گے، آپ کو اس کام کی سمجھ آنا شروع ہو جائے گی، آپ کے لیے ذرائع پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ کو اس کلام برحق کی برکت سے ایسے لوگ ملنا شروع ہو جائیں گے جو آپ کے کام میں آپ کے لیے مددگار ثابت ہوں۔ اب ایک بندہ بالکل ان پڑھ ہو اور وہ گھر بیٹھ کے یہ وظیفہ شروع کر دے، جو کچھ نہیں جانتا، جو اپنا گھر نہیں چلا سکتا، گھر نہیں سنبھال سکتا، وہ یہ عمل شروع کر دے کہ جی میں وزیر اعظم بن جاؤں، تو جتنا مرضی کرتا رہے، ساری زندگی لگا رہے، اس کے ہاتھ تو کچھ نہیں آنے والا۔ ہاں، اگر اس میں صلاحیتیں ہیں، اگر وہ محنت کر رہا ہے، اگر اس میں کام کرنے کا جذبہ بھی ہے اور وہ عمل بھی کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ اپنی آگے بڑھنے کی کوشش بھی کر رہا ہے، تو پھر اللہ چاہے تو وہ کچھ بھی اسے مل سکتا ہے۔ اسی طرح سے جو آج کل ایک بہت برا وائرس ہے لوگوں میں، محبت کے نام پہ اپنی ہوس پوری کرنے کا، جس کے لیے عملیات کا سہارا لیتے ہیں، تو کم از کم نورانی عملیات اس طرح کے گندے کاموں کے لیے مت کیا کریں۔ اگر آپ کا مقصد درست ہے، محبت کوئی جرم نہیں ہے، لیکن اگر پازیٹیو ہو، اگر جائز ہو، تو پھر جس میں کوئی غلط معاملات، کوئی ناجائز تعلقات دونوں میں نہ ہوں، وہ لوگ اگر عملیات کا سہارا لیتے ہیں جو ایک جائز رشتہ قائم کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ اپنی ہوس کو محبتوں کا نام دے کے اور یہ سارا کچھ کرنا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کو چاہیے کہ یہ بھی عملیات اور وظائف سے دور رہیں۔ عملیات اور وظائف کو کرنے کے لیے سب سے جو بڑی پاور ہے وہ ہے آپ کی ذہنی، جسمانی اور روحانی پاکیزگی۔ اگر یہ آپ کے اندر نہیں ہے، اگر آپ کی سوچ گندی ہے، اگر آپ کی نظر گندی ہے، اگر آپ ادھر ادھر ناجائز تعلقات قائم کرتے ہیں یا قائم کرنے کے بہانے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، تو پھر آپ دنیا کے سارے عاملوں کو ملا کے ان کی اجازت سے بھی اگر کوئی کرنا چاہیں گے تو شاید نورانی عملیات میں کم از کم آپ کے ہاتھ اس طرح سے کچھ بھی نہیں آئے گا۔ اس لیے یا تو اپنے اندر سے ان بری عادات کو ختم کریں، اگر ان کو ختم نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو یہاں سے کچھ بھی نہیں ملنے والا۔ اور وہ لوگ، خاص طور پہ رسپونڈ کروں گا، شفاقت بھائی، آپ نے مجھے میسج بھی کیا کہ جی میں نے وہ 12 سال کا فلاں بزرگ کے کہنے پہ یہ عمل کیا تو جنات کو قابو کرنے کے لیے پھر جو ہے وہ کچھ نقوش کا آپ نے بتایا کہ آپ بنا کے جلاتے رہے۔ میں کوئی دعویٰ نہیں کرتا، لیکن میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ ایسے لوگ یا جس کسی نے آپ کو یہ عمل کروائے، وہ شخص خود اس چیز کا عامل نہیں تھا۔ اگر وہ اس چیز کا عامل ہوتا تو یا تو آپ کا معاملہ سیدھا ہو جاتا، یا پھر جو آپ کی کوئی کمی کوتاہی تھی آپ کو اس کی نشاندہی کرتا۔ جو
صحیح عامل ہوتے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے بزرگوں کو دیکھا ہے، اساتذہ کو دیکھا ہے، وہ خود ہمیں یہ بتایا کرتے تھے کہ تم کس ٹائم پہ پڑھنے کے لیے بیٹھے ہو، کتنی دیر میں جو ہے وہ اپنا عمل کمپلیٹ کیا ہے، عمل کے دوران کیا کیا واقعات پیش آئے ہیں اور کس جگہ پہ کیا غلطی ہوئی ہے۔ یہ وہ لوگ کر سکتے ہیں یا وہ بزرگان کرتے ہیں جنہوں نے پریکٹیکلی جو ہے وہ ان چیزوں کو وقت دیا ہے، جو ان راستوں سے گزرے ہیں۔ ہر بندہ اس طرح سے نہیں کرتا، اور میں آپ کو خاص طور پہ شفاقت بھائی آپ کو بتانا چاہوں گا کہ وہ لوگ خود اس چیز کے عامل نہیں ہیں جس قسم کے عملیات وہ آپ کو کروا رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے پیچھے وقت ضائع ہرگز نہ کریں۔ اور جو بندہ وہ چاہے 5 وقت کا چھوڑ کے نفلی نمازیں بھی پڑھتا ہے دکھاوے کے لیے، جس کے اندر پاکیزگی، شرم و حیا موجود نہیں ہے، اس کو کسی عمل، کسی وظیفے سے کچھ نہیں ملنے والا، کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ عملیات کرنے کے لیے یہ چیز لازمی ہے کہ آپ کے اندر پاکیزگی ہو۔ بہت سارے لوگ بڑی معذرت سے عامل بننا ہی اسی لیے چاہتے ہیں کہ جی خواتین بہت آتی ہیں، ارد گرد بڑا میلہ لگا ہوتا ہے، تو یہ شوبدہ بازی کے، تماش بینی کے عامل تو بن سکتے ہیں، یہ صحیح عامل کبھی بھی نہیں بن سکتے جب تک اپنے اندر سے ان برائیوں کو، ان حرکات کو ختم نہ کیا جائے، تو ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آنے والا۔ لہٰذا آپ لوگ سوال کرتے ہیں میسیجز میں، واٹس ایپ پہ، کالز میں کہ جی وظیفے کام نہیں کرتے، جی فلاں عمل کیا کام نہیں ہوا، تو دیکھنے والی یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ کے اپنے اندر کمی کیا ہے، یا آپ کا جس مقصد کے لیے آپ وہ عمل کر رہے ہیں وہ عمل اس مقصد کے لیے ہے بھی نہیں، آپ اس کے کرائیٹیریا پہ پورے اتر رہے ہیں، آپ اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے، اس کی ریکوائرمنٹ اگر ہے ذہنی، جسمانی، روحانی پاکیزگی، آپ اس کے اوپر پورے اتر رہے ہیں، تو پھر یہ سوال کیا کریں۔ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ پہلے اس پیمانے پہ اپنے آپ کو پرکھ لیں کہ کیا ان چیزوں میں آپ کوالیفائی کرتے ہیں کہ آپ کوئی عمل کر سکیں۔ اور ایک بہت اہم چیز کہ عمل کے ساتھ ساتھ یکسوئی اور توجہ کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اب زبان چل رہی ہے، ہاتھ چل رہے ہیں تسبیح پہ، لیکن دماغ ادھر ادھر بھٹک رہا ہے، فلاں کے لینے ہیں، فلاں سے لینے ہیں، فلاں کو دینے ہیں، فلاں مووی میں یہ تھا، فلاں جگہ پہ یہ تھا، عمل پورا کر کے میں نے فلاں کو میسج کرنا ہے، کوئی چیز۔ ایسے جدید لوگ ہیں، میں کیا کہوں ان لوگوں کو کہ دوران عمل سامنے فلمیں لگا کے رکھی ہوتی ہیں، دوران عمل وہ خیر سے گیم کھیل رہے ہوتے ہیں، دوران عمل وہ کھا پی رہے ہوتے ہیں، دوران عمل وہ لوگوں کی باتوں کا جواب دے رہے ہوتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ وظیفے کام نہیں کرتے، پھر کہتے ہیں کہ عملیات کام نہیں کرتے۔ عمل کے ٹائم پہ نماز پڑھتے ہیں بڑی 190 کی سپیڈ پہ، اور پھر کہتے ہیں کہ عملیات کام نہیں کرتے، پھر سارا دن اپنی نظروں کو، اپنی زبان کو، اپنی سوچ کو، اپنی سماعتوں کو گندا کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ عملیات کام نہیں کرتے۔ تو اس طریقے سے واقعی عملیات کام نہیں کرتے۔ اگر آپ ان چیزوں سے نہیں نکلیں گے تو آپ کو کوئی بھی خاطر خواہ بینیفٹ ہونے والا نہیں ہے، اور خاص طور پہ ان عادات میں رہتے ہوئے اگر آپ کوئی جنات یا کوئی حاضرات کا عمل کر رہے ہیں تو یہ سمجھ لیں کہ آپ وہ عمل نہیں کر رہے، آپ اپنی موت کو آواز دے رہے ہیں۔ میری بات کی جن لوگوں کو سمجھ آئے وہ دوسروں کو بھی سمجھانے کی کوشش کریں، تاکہ کسی کا اس وجہ سے جس حد تک ہم اپنا حصہ ڈال سکیں لوگوں کو صحیح معلومات دینے میں، وہ ہمیں ڈالنا چاہیے، کیونکہ ایک شخص کی غلطی سے میں نے پورے خاندان کو، پورے گھروں کو برباد ہوتے دیکھا ہے، نسلوں کو برباد ہوتے دیکھا ہے۔ لہٰذا جیسے ہم عملیات پوسٹ کرتے ہیں، عملیات بتاتے ہیں،
اس کے ساتھ ساتھ یہ والی تربیت ہونا بھی بہت بہت ضروری ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں بناؤں گا عاملین کے لیے، جو خاص طور پہ ہمارے اناڑی عاملین ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کو عورتیں کیسے بے وقوف بن کے ان کے ہاتھ سے کیا کروا جاتی ہیں۔ اس چیز کی ان کو خود سینس نہیں ہوتی، ان کو خود پتہ نہیں ہوتا، لہٰذا میں اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ مجھ سے بہتر بہت سارے لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں، لیکن میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ میں یہ چیزیں لوگوں کو کھول کے بتاؤں، پراپر طریقے سے لوگوں کو یہ چیزیں ایکسپلین کروں۔ اگر کوئی ایک شخص بھی میری وجہ سے ان چیزوں سے بچ جائے تو شاید میں اپنا جو ہے نا وہ اپنی کوشش میں کسی حد تک کامیاب ہو جاؤں۔ تو اگلی ویڈیو میں آپ کو یہ چیزیں بتاؤں گا جی۔ ہم عاملین کے اوپر تو چونکہ بات کرتے ہیں، فلاں 2 نمبر عامل، فلاں 2 نمبر عامل، فلاں عامل ایسے کرتا ہے، فلاں جو 2 نمبری کرتے ہیں ڈیفینیٹ ان کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے، ان کی مذمت کرنی چاہیے، ان کی مخالفت کرنی چاہیے، ان کا راستہ روکنا چاہیے، ہرگز وہ کسی طرح سے بھی قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن کچھ اناڑی عامل ایسے ہیں جن کو ہماری خاص طور پہ خواتین ٹریپ کر جاتی ہیں، جن کو ہماری خواتین بے وقوف بنا کے تو ان سے پتہ نہیں کیا سے کیا کروا لیتی ہیں۔ ان کی نشاندہی کرنا بھی جو ہے وہ ضروری ہے، کیونکہ وہ ہو سکتا ہے کہ وہ کام وہ دل سے نہ کرنا چاہ رہا ہو، جو اسے ایموشنل کر کے، جو اسے بہلا پھسلا کے خواتین ان سے کروا لیتی ہیں۔ تو کم از کم میری وجہ سے اگر کسی ایک کی بھی اصلاح ہو گئی تو شاید میں اپنا کچھ حق ادا کر سکوں۔ تو ابھی اجازت دیجیے، اپنے اس نیکسٹ موضوع کے ساتھ انشاءاللہ جلدی حاضر ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔